یہ جو میں بات بتا رہی ہوں ان نیک لڑکیوں کے بارے میں ہیں، ان کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ اگر آپ نیک لڑکی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، حیا کرتی ہیں، با ادب ہیں، با اخلاق ہے، ہر کسی کا دل نہیں دکھاتی، پھر بھی آپ کے رشتے میں بار بار دیر ہو رہی ہے، تو شاید آج وہ راز میں سنانے والی ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ صرف قسمت کی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسی دعا بھی بتاؤں گی جو ہر نیک لڑکی کو پڑھنی چاہیے تاکہ اس کے نصیب میں آسانی ہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ نہیں آ رہا، قسمت خراب ہے، یہ شاید کوئی بندش ہے، لیکن کیا واقعہ ہر دیر کی وجہ یہی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے کچھ بہتر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم کائنات کے اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جو صرف اللہ جانتا اور کائنات کا کوئی انسان نہیں جانتا۔ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آپ کی روح کو سکون دے گا، اس لیے اس ویڈیو کو مس مت کیجیے گا۔ میری پیاری بہنوں، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عالی شان ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ شادی میں تاخیر ہونا کوئی سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انتخاب ہے۔ کائنات کا راز یہ ہے کہ اللہ اس دیر کے ذریعے اس نیک لڑکی کو دنیا کے عام لوگوں کی بھیڑ سے الگ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کے مسئلے کو آباد رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بندی دنیا کے آسروں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے دروازے پر جھک جائے۔ جب کوئی نیک لڑکی رات کے اندھیرے میں رو کر دعا کرتی ہے تو عرش الہی پر اس کے آنسوں کی قیمت لگ رہی ہوتی ہے جو کائنات کا کوئی عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کس چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ چلیے آج آپ کو قرآن پاک سے ایک خوبصورت مثال دیتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تو وہاں دو نیک لڑکیاں تھا جو کنویں پر اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھی، کیونکہ وہاں مردوں کا ہجوم تھا اور حیا کی وجہ سے پیچھے کھڑی تھی۔ ان کی شادی کی عمر ہو چکی تھی لیکن کوئی رشتہ نہیں تھا، بظاہر ان کی زندگی میں تاخیر تھی، لیکن اللہ نے ان کی حیا کی وجہ سے کائنات کے اتنے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سفر کروا کر ان کے گھر تک پہنچا دیا اور ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ نیک لڑکیوں کی شادی دیر سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اللہ ان کے لیے کسی عام انسان کا نہیں بلکہ کسی خاص انسان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو ان کی حیا اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں کسی غلط یا ناشکرے انسان کے پلے نہیں باندھنا چاہتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین پونجی ہے۔ تو سوچئے، جو چیز کائنات کی سب سے قیمتی پونجی ہو وہ بازاروں میں عام نہیں ملتی۔ ہیرا جتنا قیمتی ہوتا ہے اسے حاصل کرنے میں اتنی ہی دیر لگتی ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بہترین وقت پرفیکٹ ٹائمنگ پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی شادی جلدی ہو جاتی اور خدا نہ خواستہ وہ انسان آپ کی قدر نہ کرتا، آپ کا دل دکھاتا، تو وہ جلدی شادی آپ کے لیے عذاب بن جاتی۔ اللہ نے آپ کو تڑپا کر صبر کروا کر اس لیے روکا ہوا ہے تاکہ جب وہ آپ کو نوازے تو آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے اور آپ خود کہہ اٹھیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صبر کا اتنا خوبصورت پھل دیا ہے۔ اب حضرت خدیجہ کو دیکھیے ہی، وہ اپنی قوم کی نہایت پاکیزہ، باعزت اور سمجھدار خاتون تھی۔ ان کی شادی بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں کروائی جب دنیا کے سب سے بہترین انسان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں آئے۔ اگر وقت پہلے ہوتا تو شاید یہ عظیم سعادت نہ ملتی، اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ بہترین انسان کو ملانے کے لیے بھی وقت لیتا ہے۔ اب ہم اس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ کوئی شخص لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اصل معیار خوبصورتی یا دولت نہیں بلکہ دین اور اچھا کردار ہے۔ لہذا اگر اچھا رشتہ ابھی تک نہیں ملا تو صبر کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔
اگر آپ کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو کبھی ناکام یا کب نصیب نہ سمجھیے. اپنی نماز، دعا، حیا اور اللہ پر بھروسہ ضرور قائم رکھیے. میری ان تمام بہنوں اور ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ آج کل رشتوں کی وجہ سے جو پریشان ہیں، میں صرف اتنا کہوں گی کہ لوگ باتیں بناتے ہیں اور تانے بھی دیتے ہیں. ہمارے ارد گرد کے لوگ کو کی تو بات چھوڑیے، رشتہ دار ہی نہیں چھوڑتے کہ لڑکی کی عمر گزرتی جا رہی ہے، لڑکی کو اتنا پڑھا لیا ہے، اب یہ جاب کرنے لگی ہے، ماں باپ اس کی رشتے کی فکر نہیں کرتے، اس کی شادی ہی کر دیں. تو جب اس کی شادی دیر سے ہوں گے تو اس کے بچے نہیں ہوں گے. ان گنت لوگ اتنی باتیں بناتے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اپنی ان غلط رویے اور باتوں کی وجہ سے کسی کے دل ٹوٹتے جا رہے ہیں، کسی کو دکھ دے رہے ہیں. انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتے. لیکن آپ نے اپنا یہ معاملہ اپنے رب پر چھوڑا ہوئے اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے لیے بہترین فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کی باتیں بناتے جائیں کیونکہ وہ صرف آج دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کا رب آپ کا آنے والا کل دیکھ رہا ہے. لوگوں کے تانوں پر مسکرا دیجیے اور کہیں کہ میرا معاملہ کائنات کے مالک کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی نیک بیٹیاں اور بہنیں ہیں اچھے رشتے کی منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت اچھا کرے گا اور ان ماؤں کے آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا جو نمازوں میں، دعاؤں میں انہوں نے بہائے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بہتری جب اس ٹائم کرتا ہے اگر آپ کی دیری ہو رہی ہے کیونکہ وہ آپ کے نصیب میں اچھا لکھنا چاہتا ہے. تو آخر میں آپ کو بہت خوبصورت دعا بتاؤں گی. اگر وہ بیٹی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، اگر ماں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر بیٹی خود پڑھے تو زیادہ اچھا ہے. تو میں آپ کو قرآن پاک کی وہ خوبصورت دعا بتانے جا رہی ہوں. یہ شادی کی رکاوٹ، اچھے رشتے اور زندگی کی ہر مشکل کو دور کرنے کے نیت کا سب سے طاقتور وظیفہ اور دعا ہے. یہ کوئی ویسی دعا قرآن پاک کی سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ بالکل اکیلے بے گھر اور پریشان تھے اور اس دعا کی برکت نے گھر دیا بلکہ ان کا بہترین رشتہ بھی کروایا. اور وہ دعا یہ ہے، ربی انی لما انزلت علیہ من خیرن فقیر. اے میرے رب تو جو بھی بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. آپ نے یہ دعا پڑھنی شروع کرنی ہے اور چاند کی جو پہلی تاریخ آتی ہے، اگر اس میں جمعرات آتی ہے تو آپ شب جمعہ ہو سکتے ہیں، اور اگر عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد شروع کیجئے گا کیونکہ یہ بہت پرسکون لمحات ہوتے ہیں اور رب کے قریب ہوتے ہیں. تو لیکن ایک اور اہم بات میں بتانے جا رہی ہوں، درود شریف اول اور آخر لازم ہے اور استغفار لازمی پڑھنا ہے کیونکہ استغفار پڑھنے سے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے جائیں گے اور اللہ پاک آپ کے تمام راستے کھلتے جائیں گے. اگر یہ ویڈیو چاہتے ہیں کہ اگر دوسروں کو بھی اس چیز کا فائدہ پہنچے تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے مل سکوں.